السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور آج ہم دیکھیں گے جسم پر گناہوں کے اثرات۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ گناہ پر پکڑ ہے۔ اللہ پاک نے گناہوں کے لیے شرعی سزائیں بھی رکھی ہیں، حدود عائد کی ہیں، کفارات بھی رکھے ہیں، اور پھر آخرت کی سزائیں بھی ہیں۔ کچھ ایسی سزائیں ہیں جس کا تعلق ہمارے دل اور ہماری روح کے ساتھ ہے۔ آخرت کی سزا اس سے ماوراء ہے۔ پھر گناہ ایسے ہیں جو جسم کو کمزور کر دیتے ہیں۔ پھر گناہ ایسے ہیں جس کی وجہ سے انسان دھوکے میں رہتے ہیں، انہیں لگتا ہے کچھ نہیں بگڑا اور سب کچھ بگڑ جاتا ہے۔ تو ہم ذرا ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ پہلی چیز کو شرعی سزائیں۔ اگر کسی گناہ کرنے والے کو گناہ کے نقصان اور گناہوں کے اثرات سے کوئی خوف نہیں آئے تو ایک اور چیز جو اسے گناہ سے روک سکتی ہے وہ جرائم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور رسول اللہ کی طرف سے متعین کردہ سزاؤں کی طرف دیکھے، ان سے عبرت حاصل کرے۔ 3 طرح کی سزائیں: حدود، کفارات اور تعزیرات۔ حدود جیسے مرتد کا قتل ہے، زنا، چوری، تہمت اور شراب خوری وغیرہ کی حدود ہیں۔ یہ 5 ضرورتوں کی حفاظت کرتی ہیں: دین کی حفاظت، جان کی حفاظت، نسل کی حفاظت، عقل کی اور مال کی حفاظت۔ مرتد کی سزا سے دین کی حفاظت مقصود ہے، زنا کی حد سے نسل کی حفاظت مقصود ہے، چوری کی حد کا مقصد مال کی حفاظت ہے، شراب کی حد کا مقصد عقل کی حفاظت ہے، تہمت کی حد جان کی حفاظت کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 5 ضرورتوں کی حفاظت کے لیے یہ حدود مقرر کی ہیں۔ پھر کفارات ہیں۔ کفاروں میں قتل خطا کا کفارہ، زہار کا، روزے کی حالت میں یا حالت احرام میں یا حیض اور نفاس میں بیوی سے ہم بستری کا کفارہ اور قسم کا کفارہ وغیرہ شامل ہیں۔ پھر تعزیرات ہیں، یعنی وہ سزا جو مسلمان حاکم کی ثوابدید پر مبنی ہو، اسے تعزیر کہتے ہیں۔ تعزیرات حدود کے درجے تک نہیں پہنچتی۔ ہاں، جرم سنگین ہو تو تعزیر قتل تک بھی پہنچ سکتی ہے، لیکن یہ چیزیں حاکم کی خواہش کے مطابق نہیں، شرعی قواعد کے مطابق ہیں۔ آپ مزید ڈیٹیل دیکھنا چاہیں تو الجواب الکافی پیج نمبر 208 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے گناہگار انسان کو قدری سزاؤں پر غور کرنا چاہیے، جس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو قلبی اور روحانی سزائیں ہیں، دوسری جسمانی سزائیں۔ دل کی سزا وہ علام و مصائب ہیں جن سے دل دوچار ہوتا ہے، تو اس کا مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے جس پر اس کی زندگی کی اصلاح کی بنیاد ہے۔ یعنی دل غم اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ غم زدہ انسان کیا کر سکتا ہے؟ دنیا میں آج سب سے بڑی بیماری غم نہیں ہے، ڈپریشن۔ گناہگار انسان کو غم کی یہ بیماری لاحق ہوتی ہے، یا جس کو انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی نیکی اور گناہ کی۔ اسی طرح
دنیا کی قدری سزائیں اور آخرت کی قدری سزائیں ہیں. تو گناہوں کی سزائیں دو طرح کی ہوتی ہیں، شرعی اور قدری. یہ سزائیں یا تو دل پر ہوتی ہیں یا جسم پر، یا دل اور جسم دونوں پر. کچھ سزائیں مرنے کے بعد برزخی زندگی میں کچھ حشر کے دن ہوں گے. یہ الجواب الکافی میں دیکھ سکتے ہیں آپ. قدری سزائیں انسان کو اس کے دین یا دنیا یا دین و دنیا دونوں میں لاحق ہونے والے فتنے، مصیبتیں، آلام اور مصائب ہیں. ان کی 3 قسمیں ہیں. ایک وہ جو درجات کی بلندی کے لیے ہوتے ہیں، دوسری وہ جو گناہوں کی معافی کے لیے ہوتی ہیں، تیسری وہ جو انسان پر اس کے ظلم، سرکشی اور اپنے رب کی نافرمانی کی سزا کے طور پر ہوتی ہیں. یہ آخری درجہ جرم اور گناہ کے اعتبار سے مسلمان اور کافر دونوں کے لیے ہیں. اللہ اکبر. حقیقت یہ ہے ہر گناہ گار کو جان لینا چاہیے گناہ جسم کو کمزور کرتے ہیں. حافظ ابن قیم کہتے ہیں فارس اور روم کے جسمانی قوت پر غور کرو. یہ لوگ کتنے قوی اور مضبوط تھے، لیکن عین دفاع کے موقع پر ان کی قوت نے انہیں دھوکہ دیا. اہل ایمان نے اپنی جسمانی اور قلبی طاقت اور ایمانی قوت کے بلبوتے پر انہیں نیست و نابود کر دیا. یہ الجواب الکافی کی روایت ہے. تو مومن کی اصل قوت اس کے دل میں ہوتی ہے. جتنا دل مضبوط ہوتا ہے اتنا جسم قوی ہوتا ہے. اور جہاں تک فاسق و فاجر کا تعلق ہے، جسمانی طور پر کتنا ہی وہ طاقتور ہو لیکن بزدل اور کمزور ہوتا ہے. ضرورت کے موقع پر اس کی جسمانی طاقت بیکار ثابت ہوتی ہے. اس لیے گناہوں سے بچنا چاہیے کہ گناہ بدن کو کمزور کر دیتے ہیں. دوسری چیز جسے ہم دیکھیں گے روزی پر گناہوں کے اثرات ہیں. یعنی انسان زندگی میں کس قدر ضرورت مند ہے رزق کا، اور انسان رزق کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر رحمت بھی ہوتی ہے. حقیقت یہ ہے کہ رزق کے اسباب تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی پیدا کیے جاتے ہیں اور رزق وہی دیتا ہے. ایسے میں جب دینے والا وہ ہے اس کے حق میں ہم کمی کریں تو اس کے اثرات تو مرتب ہوتے ہیں. پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان رزق سے محروم ہو جاتا ہے. کیا آپ جانتے ہیں رزق کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ تقوی. رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور اسے ایسی جگہ سے روزی عطا کرتا ہے جہاں سے اس نے گمان بھی نہ کیا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ تقوی روزی کا سبب بنتا ہے. اور جس وقت کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو وہ تقوی کے اپوزٹ اینڈ پہ جا کھڑا ہوتا ہے. تو اس آیت کے مخالف مفہوم کو دیکھیے تو یہ بات سمجھ آئے گی کہ جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار نہیں کرتا اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ بھی مشکلات سے نکلنے کے لیے کوئی سبیل نہیں بناتے، نہ اسے ایسی روزی عطا کرتے ہیں اور نہ وہاں سے عطا کرتے ہیں جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہو. حقیقت یہ ہے جو شخص رزق میں برکت کا ضرورت مند خواہش مند ہو اس کو جان لینا چاہیے کہ گناہوں کو ترک کیے بغیر رزق میں اضافہ نہیں ہوگا، اور گناہوں کو
ترک کیے بغیر برکت نصیب نہیں ہو سکتی۔ گناہوں کا جو سبب انسان کی روزی پر اثر انداز ہوتا ہے، گناہوں کا جو اثر روزی پر پڑتا ہے، اس میں سے ایک برکت سے محرومی بھی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جو رزق کمانے کے لیے گناہ کرتا ہے، مثال کے طور پر اپنے سامان تجارت کے عیب چھپاتا ہے، اللہ تعالیٰ عیب چھپانے والے کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ جو خرید و فروخت کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کی وجہ سے مال سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ سیدنا حکیم بن حزام سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البیعان بالخیار ما لم یتفرقا فإن صدقا وبینا بورک لہما فی بیعہما وإن کتما وکذبا محقت برکت بیعہما۔ خرید و فروخت کرنے والوں کو اس وقت تک اختیار ہے جب تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہو۔ اگر دونوں سچ بولیں اور معاملات کو واضح رکھیں تو دونوں کی خرید و فروخت میں برکت ہوگی، اور اگر دونوں معاملات چھپائیں، جھوٹ بولیں، تو دونوں کی خرید و فروخت سے برکت ختم کر دی جائے گی۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ برکت کا تعلق نیکیوں سے ہے اور برکت کے اٹھ جانے کا تعلق گناہوں سے ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے 2079 نمبر پر۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اخذ اموال الناس یرید اداها ادى اللہ عنہ ومن اخذ یرید اتلافها اتلفہ اللہ۔ جو شخص لوگوں کا مال ادا کرنے کی نیت سے لے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی ادائیگی کے اسباب مہیا کرے گا، اور جو اسے ضائع اور برباد کرنے کی نیت سے لے گا، اللہ تعالیٰ اسے ضائع کر دے گا۔ یعنی جو لوگوں کا مال لوٹانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں کشادگی پیدا کر دیتا ہے، اس کی ادائیگی بھی آسان کر دیتا ہے، اور پھر ایسا بھی ہوگا کہ اس کی جانب سے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کا ضامن بن جائے گا۔ اور جو شخص لوگوں کا مال ہڑپ کرنا چاہتا ہے، اس نیت سے لے گا، اس کا مال، اس کی دولت، اس کی معیشت سب برباد ہو جائے گا، اور آخرت میں اس کے لیے عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور فتح الباری میں یہ والیوم 5 پیج 54 پر ہے۔ من اخذ اموال الناس، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری میں 2387 نمبر پر ہے۔ گناہوں کے روزی پر اثرات کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں، تیسرا بڑا اثر یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے سے نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں، بندے پر عذاب مسلط ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب کبھی نعمت زائل ہوتی ہے، عذاب اترتا ہے، اور عذاب گناہوں کی وجہ سے ہی اترتا ہے۔ سیدنا علی بن ابی طالب سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں، ہر مصیبت گناہ کے سبب نازل ہوتی ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور تمہیں جو مصیبت بھی پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اور بہت سی باتوں سے تو اللہ تعالیٰ درگزر فرماتا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 30 ہے۔ یاد رکھیے گا، ہر مصیبت توبہ کرنے سے ختم ہوتی ہے۔ توبہ تو انسان تبھی کرتا ہے
جب وہ اپنی غلطی کو تسلیم کرتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمہا علی قوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یہ اس لیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو بخشی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا، یعنی اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدل لے۔ اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنے انعامات کی بارش کرتا رہتا ہے، یہ بندے ہیں جو خود کو محروم کر لیتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، شکر کی بجائے ناشکری، اور پھر ایسے اللہ کو راضی کرنے کی بجائے اس کے غصے کے اسباب پیدا کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی بندے سے نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ زوال نعمت اور عذاب بد اعمالیوں کا، گناہوں کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اگر بندہ نیکی کو گناہ سے بدل دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی خیر و عافیت کو عذاب اور ذلت سے بدل دیتا، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اسے بدل نہ لے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو سزا دینے کا ارادہ کر لیتا ہے تو پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نعمت دیں تو حفاظت کریں، کیونکہ گناہ نعمتوں کو زائل کر دیتے ہیں۔ تو گناہوں کو انسانوں کے رب کی فرما برداری کے ذریعے سے زائل کر دیں، کیونکہ بندوں کا رب بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ یہ الجواب الکافی میں ڈیٹیل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم جب یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کسی فرد پر گناہوں کے عام اثرات کیا ہوتے ہیں، تو پہلا نمبر جو پہلی بات ہمیں پتہ چلتی ہے، عمر، علم اور رزق سے محرومی۔ اللہ اکبر! سوچئے، انسان کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے، اس کی زندگی بھی کم ہو جاتی ہے، اس کا علم بھی کم ہو جاتا ہے۔ سوچئے گا ضرور، علم کی طرف رغبت کیوں نہیں ہوتی؟ علم کے لیے حرص کیوں نہیں ہے؟ سوچئے گا ضرور کہ اللہ تعالی سرخ اونٹوں کا رزق کیوں نہیں دیتے؟ محرومی تو ہے۔ تو گناہ ہے جو بندے کی عمر، روزی، علم، عمل اور طاقت سے برکت ختم کر دیتے ہیں۔ انسان دین اور دنیا کی ساری برکتوں سے، بھلائیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ جتنی بے برکتی گناہ گاروں کی زندگیوں میں ہوتی، کسی اور کی زندگی میں نہیں ہوتی۔ رب العزت کا ارشاد ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اور اگر ان بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ یاد رکھیے گا، گناہ ہر چیز کی برکت کو مٹا دیتا ہے۔ گناہوں سے خود کو بچا لیں تاکہ دنیا میں بھی برکت ملے، دین میں بھی برکت ملے۔ گناہوں کا دوسرا اثر جو انسان کی زندگی پر ہوتا ہے، وہ یہ کہ انسان اپنے نفس کے سامنے کمزور، بے بس اور عاجز ہو جاتا ہے۔ یہ بڑی تباہی ہے۔ جب انسان اپنے نفس پر قابو پا لے اور وہ اس کا ضرورت مند ہے، وہ پانا تو چاہتا ہے لیکن گناہ خلل پیدا کرتے ہیں۔
اس لیے ہر شخص کو یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ضرورت مند ہے کہ یہ جانے کون سی چیزیں اس کے لیے دنیا اور آخرت میں نفع بخش ہیں۔ گناہ علم اور معرفت کے اصول میں بندے کے ساتھ خیانت کرتے ہیں۔ گناہ نفع بخش چیز سے روک دیتے ہیں، اس میں دلچسپی لینے سے بھی روک دیتے ہیں۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے نا تو اسے چھٹکارا حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے دل، اس کی جان اور اس کے جسم کے اعضاء تک اس سے غداری کرتے ہیں۔ پھر اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے ایسے شخص کی طرح جس کے پاس زنگ آلود تلوار ہو، وہ نیام میں اس طرح پیوست ہو کہ جب وہ اسے کھینچے تو وہ نہ نکلے، ایسی حالت میں اسے جانی دشمن کا سامنا ہو، وہ اپنا ہاتھ تلوار کے دستے پر رکھ کر سونتنے کی کوشش کرے، وہ باہر ہی نہ نکلے، اور ایسے میں دشمن اس پر قابو پا کر اس کا کام ہی تمام کر دے۔ اسی طرح دل پر گناہوں کا زنگ چڑھ جاتا ہے۔ جب بندے کو دشمن سے مقابلے کی ضرورت ہوتی ہے تو اسے کوئی سہارا نہیں ملتا۔ جب بندہ کسی سے لڑتا ہے تو اپنے دل کی طاقت سے مقابلہ کرتا ہے۔ جسم کے دیگر اعضاء تو دل کے تابع ہوتے ہیں، تو بندہ جب کسی آزمائش میں مبتلا ہوتا ہے تو عجیب بات ہے، اس کا دل، اس کا جسم، اس کے اعضاء، اس کی زبان سب بے وفائی کر جاتے ہیں۔ اس وجہ سے جو چیزیں اس کے لیے مفید ہوتی ہیں، نفع مند ہوتی ہیں، وہ ان کے حصول میں خیانت کرتے ہیں۔ یہ بات بڑی توجہ طلب ہے۔ وہ آپ نہیں ہیں جو نیکی کا کام کر نہیں پاتے۔ کیوں آپ کا دل بے وفائی کرتا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں چلتے نہیں، ہاتھ مددگار نہیں ہوتے؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دل اللہ پر توکل کرنے سے گریز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے بھاگتا ہے، تواضع کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، زبان ذکر کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ اگر کبھی زبان سے ذکر کرتا ہے تو وہ دل کی حاضری سے محروم ہوتا ہے۔ دل اور زبان کبھی یکسو ہو ہی نہیں پاتے، یعنی ذکر میں اخلاص نہیں ہوتا۔ غافل اور بے توجہ دل سے اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ اگر وہ اپنے اعضاء کے ساتھ نیکی کے ذریعے سے تعاون چاہتا تو وہ اس سے دور بھاگتے ہیں، بات نہیں مانتے۔ یہ گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے کیفیت پیدا ہوتی ہے، اور بڑا تباہ کن پہلو ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کرتا ہے، جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ دل اور زبان دونوں بے وفائی کر جاتے ہیں۔ زبان پر کلمہ شہادت کی ادائیگی بھی دشوار ہو جاتی ہے۔ کئی لوگوں کا آپ نے تجربہ کیا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا، سنا ہوگا۔ حافظ ابن قیم نے اس قسم کے بہت سے واقعات ذکر کیے ہیں۔ ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک دانش مند شخص نے اپنی موت کے وقت کہا، اللہ کے نام پر 1 روپیہ، اللہ کے نام پر 1 روپیہ، یہاں تک کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ اور ایک تاجر سے اس کی موت کے وقت لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے کہا گیا تو وہ کہنے لگا، یہ ٹکڑا سستا ہے، یہ خریدنے کے لیے اچھا ہے، اور اسی حالت میں وہ مر گیا۔ اور اسی طرح ایک اور شخص کو لا الہ الا اللہ کہنے کی تلقین کی گئی تو اس نے کہا، جب بھی میں یہ کلمہ کہنا چاہتا ہوں میری زبان رک جاتی ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جن کو آپ الجواب الکافی میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فرد پر گناہوں کے جو عام طور پر اثرات ہوتے ہیں، اس میں سے ایک اثر معاشرے میں بدنامی کا بھی ہے۔ گناہوں کی ہلاکت خیزیوں میں سے ایک
یہ بھی ہے کہ عزت و احترام کے جتنے نام ہیں وہ گنہگار سے چھین کر حقارت اور مذمت کے نام چسپاں کر دیے جاتے ہیں. یعنی مومن، نیک، محسن، متقی، اطاعت گزار، ایسے نام سلب کر کے خبیث، مردود، کمینہ، جھوٹا وغیرہ، دھوکے باز جیسے ناموں سے اسے یاد کیا جاتا ہے. اگر گناہگار کو گناہ کی کوئی سزا نہ دی جائے، صرف برے ناموں کا مستحق بنا دیا جائے، تب یہ عقلمند انسان گناہ سے باز رہے گا. اگر اطاعت اور عبادت کا صلہ نیک نامی کے علاوہ کوئی اور نہ ہو تو عقل سلیم رکھنے والا انسان ضرور نیکی کی راہ کو اپنے لیے پسند کرے گا. الجواب الکافی کی روایت پیج نمبر 152 پر ہے. گناہوں کا ایک برا اثر یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہگار کی دشمنیوں اور مخالفتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی سزا ہے. گناہگار کے خلاف اللہ کی مخلوق دلیر ہو جاتی ہے. شیاطین بھی دلیر ہو جاتے ہیں، اسے تکلیفوں میں مبتلا کرتے ہیں، بہت سی باتوں سے غافل کر دیتے ہیں جس میں اس کے لیے دنیا اور آخرت کی خیر اور بھلائی ہوتی ہے. گناہوں کی وجہ سے بندے پر انسانی شیاطین کو مسلط کر دیا جاتا ہے جو اسے ہر ممکن ایذا پہنچانے میں لگے رہتے ہیں. جیسے بچے، گھر والے، نوکر چاکر، ہمسائے، سبھی تو دلیر ہو جاتے ہیں، جم کر مخالفت کرتے ہیں، ستانے کی کوشش کرتے ہیں. گناہوں کی برائی کے لیے یہ بات بھی بہت کافی ہے، اتنا عذاب بھی بہت بڑا ہے. پھر بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں بندہ جیسا کسی کے ساتھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتا ہے. جو کسی کا مذاق اڑاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی لوگوں کے لیے مذاق بنا دیتا ہے. جو خود حق سے منحرف ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مزید منحرف کر دیتا ہے. یہ گناہوں کی تباہیاں اور نقصانات ہیں. پھر ایک نقصان یہ ہے کہ انسان معاشی تنگ دستی اور بدحالی کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا گزارا ہی تنگ کر دیتا ہے. رب العزت نے فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اور جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی میں تنگی رہے گی اور ہم اسے قیامت کے روز اندھا کر کے اٹھائیں گے. حافظ ابن قیم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر اپنے رسولوں پر نازل کیا ہے اس ذکر سے اعراض کرنے والوں کی زندگی بہت تلخ ہو جاتی ہے. دنیا کی زندگی، برزخی زندگی، آخرت کی زندگی، تینوں جگہیں تنگ اور پریشان کن ہو جاتی ہیں. حقیقت یہ ہے کہ آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا سکون، نفس کا اطمینان اللہ تعالیٰ کی ذات سے مل سکتا ہے جو برحق معبود ہے، اس کے سوا تمام معبود باطل ہیں. جس کی آنکھ کو اللہ تعالیٰ سے ٹھنڈک مل جائے اصل خوشگوار زندگی کا مالک تو وہی ہے، اور جس کی آنکھ اللہ تعالیٰ سے ٹھنڈی نہیں ہوگی اس کا نفس دنیا پر حسرت اور افسوس کرتے ہوئے پاش پاش ہوتا رہے گا. الجواب الکافی میں آپ اسے دیکھ سکتے ہیں پیج نمبر 216 پر. پھر گناہگار جن بڑی سزاؤں کا شکار ہوتا ہے اس میں سے ایک عمر میں بے برکتی بھی ہے. سوچیں، نیکی سے تو عمر میں اضافہ ہوتا ہے اور گناہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی عمر میں کمی کا سبب بنتے ہیں. عمر میں کمی کا مطلب یہ کہ عمر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں. گناہ رزق میں کمی پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے روزی میں برکت کے بہت سے اسباب مہیا کیے ہیں.
روزی، عمر، زندگی، صحت، بیماری، دولت مندی و فقیری اللہ تعالیٰ کی قضاء و قدر سے وابستہ ہے، لیکن کچھ اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے فیصلہ کر دیتا ہے۔ اور یہ رائے بھی ہے ایک جماعت کی کہ عمر میں کم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عمر ہی کم ہو جاتی ہے، اور حقیقی زندگی سے مراد دل کی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں جو زندگی گزرتی ہے، نیکی، تقوی اور اطاعت کی زندگی، یہی خیر و برکت کا سبب بنتی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے اعراض کر کے گناہوں میں مصروف ہو جاتا ہے تو اس کی حقیقی زندگی کے دن ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح گناہوں کی وجہ سے معاملات دشوار ہو جاتے ہیں۔ گناہگار جس طرف رخ کرتا ہے ہر معاملے کو اپنے خلاف دشوار پاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ تقوی شعار کا معاملہ اللہ تعالیٰ آسان کر دیتا ہے، اور جو تقوی چھوڑتا ہے اس کے لیے دشواریاں ہیں۔ بندہ کیسے خیر اور بھلائی کے سارے دروازے اپنے لیے بند کر لیتا ہے، اسے علم بھی نہیں ہوتا یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے۔ گناہوں کی ایک تباہی یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے گناہگار کی ہیبت ختم کر دیتا ہے، رعب نہیں رہتا۔ گناہگار کے نزدیک گناہ کرنا معمولی اور حقیر ہو جاتا ہے۔ گناہگار کی نظروں میں گناہ کیا حقیر ہوتے ہیں، وہ خود بھی لوگوں کی نظروں اور دلوں میں حقیر ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، بندہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا، جتنی محبت کرتا ہے نا اتنا ہی زیادہ لوگ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ جتنا وہ اللہ سے ڈرتا ہے اتنا ہی لوگ بھی اس سے ڈرتے ہیں۔ جتنا وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کی تعظیم کرتا ہے اسی قدر لوگ بھی اس کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو پامال کرتا ہو اور اس بات کی خواہش کرے کہ لوگ اس کی حرمتوں کو پامال نہ کریں؟ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرے، اپنے رب کی توہین کرے اور لوگ اس کی توہین اور تذلیل نہ کریں؟ کیا رب العزت نے نہیں فرمایا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ اپنے اوپر اللہ کے حق کو حقیر سمجھتا ہو اور اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کی نظروں میں حقیر نہ کرے؟ یہ تو اپنے ہی اعمال کا صلہ ہے، اور یہ گناہوں کا صلہ ہے، اثر ہے جو زندگی میں ہی ملتا ہے۔ آخرت میں جو اجر ملے گا وہ اس کے ماں سوا ہے۔ اسی طرح سے گناہوں کے اثرات انسان کے اعمال پر بھی مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے پہلا اثر ہے اعمال کی بربادی۔ اللہ اکبر! نیک اعمال گناہوں کی وجہ سے ضائع ہو جاتے ہیں، بندہ نیک اعمال کے اجر سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاں تو لوگوں کا کانسیپٹ ہی ڈیفرنٹ ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک گناہ ہے، یہ ایک نیکی ہے، یہ ایک گناہ ہے، یہ ایک نیکی ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک بندہ جانتا ہے کہ یہ گناہ ہے لیکن وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، میں کچھ نیکیاں بھی کر لوں گا، یہ نیک کام تو میں کر سکتا ہوں، یہ نہیں کر سکتا، یہاں میرے لیے گناہ کرنا ناگزیر ہو گیا۔ لوگوں نے اسلام کا ایک بیگ بنا رکھا ہے، باقی زندگی تو مرضی کی ہے۔ وقت پہ نماز پڑھ لیتے ہیں اگر پڑھنا چاہیں، روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ بھی مارے باندھے دے ہی دیتے ہیں، کبھی بیمار ہوئے، مشکل میں مبتلا ہوئے صدقہ بھی دے دیتے ہیں، زندگی میں حج اور عمرے کا موقع آئے کبھی وہ بھی کر لیتے ہیں۔
باقی زندگی اپنی مرضی کی گزارنا چاہتے ہیں، یہی تو گناہ گارانہ زندگی ہے۔ سیدنا صوبان سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں قیامت کے دن اپنی امت کے ان لوگوں کو خوب پہچان لوں گا جو تہامہ کے پہاڑوں کی طرح سفید نیکیاں لے کر آئیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بکھرے ہوئے ذرات کی طرح بنا دے گا۔ صوبان نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہمیں ان کا وصف بتا کر ان کی حالت واضح کر دیجئے تاکہ بے شعوری میں ہم بھی ان میں سے نہ ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا، وہ تمہارے بھائی، تمہاری قوم کے لوگ ہوں گے، تمہاری طرح رات میں عبادت کریں گے، تہجد گزار ہوں گے، لیکن وہ ایسے لوگ ہوں گے جب بھی انہیں تنہائی میں موقع ملا تو انہوں نے اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک طرف آپ تہجد گزار ہوں، دوسری طرف آپ بے حجاب بھی ہوں، ایک طرف تہجد گزار ہوں، دوسری طرف سود خور بھی ہوں، ایک طرف تہجد ادا کرتے ہوں، دوسری طرف میوزیکل ایوننگز منعقد بھی کرتے ہوں۔ یہ کیسا دین ہے جو رات کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے لیکن دن میں کیے جانے والے کاموں کے لیے آپ کو اپنے رب کی طرف رخ نہیں کرنے دیتا؟ اللہ اکبر۔ تو شاید ایسے لوگوں نے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھا ہوگا، یا کوئی ایسا عمل کیا ہوگا جو انہیں دین اسلام سے خارج کر دے، یا ان کے قرض خواہ ہوں گے جنہیں ساری نیکیاں دے دی جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے بچا لے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اعمال پر گناہوں کے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں ان میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ نیکیوں کے باوجود بندہ جہنم میں چلا جائے گا۔ اس کی ساری زندگی کی کمائی ہوئی نیکیاں کوئی دوسرا لے کر جنت کا مہمان بن جائے گا اور وہ گناہ گار جہنم میں جلے گا۔ ہاں، بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق حقوق العباد سے ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے، رسول اللہ نے فرمایا، اتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس فینا یا رسول اللہ من لا درہم له ولا متاع۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامت بصلاتہ وصیامہ وزکاتہ ویأتی قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيقود فيقتص هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقتص ما عليه من الخطايا أخذ من خطاياهم فطرح علیہ ثم طرح فی النار۔ رسول اللہ نے پوچھا تھا، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارے درمیان مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو اور نہ کوئی سرمایہ۔ آپ نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور ساتھ ہی یہ برائیاں بھی لے کر آئے گا کہ کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر تہمت لگائی ہوگی، کسی کا ناحق مال کھایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، نتیجتاً اس کی کچھ نیکیاں کسی کو دے دی جائیں گی اور کچھ نیکیاں کسی اور کو دے دی جائیں گی، اور اگر اس کے ذمے دوسروں کے حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو ان مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے،
اور اسے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا اللہ ہمیں ہمارے گناہوں سے بچا لینا۔ الہی جو گناہ ہم نے دانستہ نادانستہ کیے، الہی ان گناہوں کو معاف کر دینا، اور الہی ہمیں کبھی گناہ کی طرف بڑھنے کی توفیق نہ دینا۔ جیسے فرد پر گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، ایسے ہی معاشرے پر بھی گناہوں کے بڑے گہرے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ گناہ ہیں جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب